بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اس کو پہلے سورۃ المزمل دی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے چادر اوڑھنے والے، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو، آدھی رات اس سے کم یا اس سے کچھ اور زیادہ کر لو. یعنی اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت کے لیے رات میں تھوڑے حصے سے زیادہ قیام کرو، آدھی رات. آگے پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اختیار دیتا کہ اس کے اندر تھوڑی کمی کر لو یا اور بڑھا لو. أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس پر کچھ اور اضافہ کر لو اور قرآن پاک خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. یعنی اگر چاہو تو اس کے اندر یعنی رات کے قیام کے اندر اور زیادہ اضافہ کر لو اور میں قرآن پاک جو ہے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. یعنی یہ قرآن پاک اس کو پڑھنا سکون دے نال، آرام دے نال. پھر حکم دیا کہ ٹھہر ٹھہر کر، یعنی اس کو مراد بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے جڑے الفاظ نے انہاں دی ادائیگی صحیح طریقے نال کرنا اور پھر قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا اور سکون نال پڑھنا. اور سارے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مفہوم حدیث پاک ہے، اللہ نے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کو بڑے سکون نال پڑھتے سن. اور پھر جن آیات کے اندر جہنم دا تذکرہ یا اللہ دے عذاب دی شدت دا تذکرہ ہوندا سی، اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہوں بار بار تلاوت فرماندے سن اور پھر اللہ تعالیٰ دے عذاب تو پناہ منگتے سن، استغفار کرتے سن. اور پھر فرمایا کہ جن آیات کے اندر اللہ دی رحمت اور جنت دا تذکرہ، جنت دی نعمتاں، جنت دے انعامات دا تذکرہ ہوندا سی، اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت تے خوشی داری ہوندی سی اور اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرتے سن، اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرتے سن. مزید اس کی وضاحت کے اندر ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی محفل تشریف لائے، فرمایا میں تمہارے سامنے ایک سورت تلاوت کرنے لگا، میں تمہارے سامنے ایک سورت پڑھنے لگا، تلاوت کرنے لگا. جیڑا بندہ وہ سورت سن کے انہوں رونا آ گیا، وہ سورت سن کے جس میں رونا آ گیا اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت واجب کر دی تھی. پھر کریم آقا علیہ السلام نے سورۃ التکاثر یعنی الہاکم التکاثر یعنی 30 سپارے کے اندر ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. جب اختتام فرمایا بعض صحابہ کرام تے رونا آ گیا، یعنی بعض صحابہ کرام کی اکھاں وچوں اتھرو آ گئے اور کچھ صحابہ کرام عرض کی یا رسول اللہ سے رونے کی کوشش کی ہے لیکن سانو رونا نہیں آیا. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں دوبارہ تلاوت کرنے لگا، جس بندے کو رونا آ گیا اس واسطے جنت ہے اور جس بندے کو رونا نہ آئے تو وہ کم از کم سے رونے والی اپنی شکل بنا لے. جس بندے کو رونا نہ آئے تو وہ کم از کم سے اپنی رونے والی شکل بنا لے.
یعنی اس تو یہ معلوم ہوا کہ یعنی قرآن پاک نو اس انداز دے نال سکون دے نال پڑھنا کہ قرآن پاک دے الفاظ سارے ذہن اور دل تے اثر کریں کہ اسی اس کلام نو کے تلاوت کرن لگے ہیں کہ پڑھن لگے ہیں، اور اس کی حقیقی لذت اور چاشنی در حقیقت اس وقت بندے نو معلوم ہوندی ہے جدو بندہ قرآن پاک دی تلاوت دے نال نال تھوڑا بہت ترجمہ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ قرآن پاک دا ترجمہ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ کوئی شک نہیں قرآن پاک دی تلاوت بڑی ہی اللہ تعالیٰ دی عظیم نعمت ہے کہ اس کو پڑھنا باعث بڑا ہی اجر و ثواب ہے، لیکن اس کے نال نال سمجھنا یہ سارے واسطے بہت ضروری ہے۔ آج بڑا افسوس کا مقام ہے، اسی تلاوت بھی کوئی صحیح طریقے کا نہیں کر سکتے، یعنی ساری تلاوت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اسی کہتے ہیں جلدی جلدی مکائیے، ٹھیک ہے نا، جلدی یعنی مطلب ہے کہ اس سے جلدی نظر کہ یعنی اسی اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جتنے زیادہ سپارے یا جتنے زیادہ اسی ختم کریں گے قرآن پاک دا، یعنی آداد اسی جتنے زیادہ پڑھیں گے تعداد دے اندر کہ 10 10 12 12 5 5 ختم قرآن پاک دا کریے تو یہ کوئی بڑی ہمت والی گل ہے، جدوں کہ زیادہ سارے واسطے اہم اور زیادہ ہمت والی گل یہ ہے کہ قرآن پاک سکون دے نال اور جتنا ہی پڑھا جائے سمجھ کر غور و فکر نال پڑھا جائے تو یہ زیادہ سارے واسطے افضل ہے اور زیادہ فائدے مند ہے۔ اور یہی حکم سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یعنی کچھ اور اضافہ کر لو یعنی عبادت میں، اور خوب قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالیں گے، یعنی ہم آپ پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالیں گے۔ اس بھاری ذمہ داری تو کیا مراد؟ بعض علماء فرماتے ہیں اس کو مراد قرآن پاک کا نزول ہونا، یعنی قرآن پاک کیونکہ کلام اللہ ہے اس لیے یہ بھی بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم قرآن پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی جھک جاتا اللہ کے خوف سے اور پاش یعنی ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی اگر یہ قرآن پاک ایک پہاڑ سے ہی نازل ہو جاتا ہوتا تو یعنی اس قرآن پاک کا اتنا جلال ہے، اتنا روب ہے کہ وہ پہاڑ ہی اللہ دے خوف نال ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو قربان چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت تے شان تے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دل مبارک تے قرآن پاک نازل ہوا ہے، یعنی یہ قرآن پاک کا اپنا ایک جلال ہے۔ تو فرمایا یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے، یا اس تو مراد کہ احکام خداوندی دی تبلیغ یہ بھی بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچانا۔ اور بعد مفسرین کرام فرماتے ہیں تو مراد کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو کثرت نال کرنا، ذکر و اذکار کرنا، پھر تبلیغ کا کم کرنا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بڑی آپ کی بھاری ذمہ داری جو اسی آپ کے عائد فرمائیے۔ اور پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس مشن کا حق ادا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانیت تک جو ہے پہنچا دیتا ہے۔ اور آج بھی دیکھو قرآن پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات حدیث پاک کی صورت کے اندر ہر جگہ موجود نے، بس ساری کامیابی فقط اس کے اندر ہے کہ اسی قرآن پاک پڑھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سنت کو اپنائیے، یہی سارے واسطے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک سے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔